علم والوں کی جہاں میں کتنی اعلیٰ شان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق صدق اللہ المولانا العظیم۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، او کما قال علی نبینا علیہ الصلاة والتسلیم۔ قال سبحانہ وتقدس وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وقال تعالی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم سامعین و نوجوانان ملت، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان جیسی دولت سے، ایمان جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ کے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان ایک ایسی نعمت ہے، ایمان ایک ایسا سرمایہ ہے، انسان ساری چیزوں کی قیمت ادا کر سکتا، ساری چیزوں کی قیمت لگا سکتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان ایک ایسی نعمت ہے، ایمان ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جس کی انسان قیمت نہیں لگا سکتا، جس کی انسان بولی نہیں بول سکتا۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو ملانا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو ملا نہیں سکتے، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتوں سے اللہ نے مجھے آپ کو نوازا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے، ایمان کے اوپر محنت کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ایمان کی دولت دے دی ہو، ایمان سے نوازا ہو، ایمان سے روشناس فرمایا ہو، ایمان سے اس کو سرفراز فرمایا ہو، اور دنیا کی کوئی نعمت اس کے پاس نہیں ہے، کوئی مال، کوئی اسباب، کوئی ذریعے اس کے پاس نہیں ہے، لیکن ایمان کا سب سے بڑا سرچشمہ اس کے پاس موجود ہے۔ اللہ کے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان کامیاب ہے، وہ انسان بامراد ہے، وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہے، اس لیے کہ ایمان ہی ایک ایسی دولت ہے، ایمان ہی ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرائے گا، مرنے کے بعد بھی کامیاب کرائے گا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں بھی کامیاب کرائے گا، سوال و جواب میں بھی کامیاب کرائے گا، قبر میں بھی کامیاب کرائے گا، پل صراط کے راستے پر بھی کامیاب کرائے گا، حوض کوثر پر بھی ایمان ہی کام آئے گا۔ اللہ رب العزت کے پاس حاضری ہوگی، اللہ کے پاس بھی ایمان ہی کامیاب کروائے گا۔ اللہ رب العزت نے ایمان کے بارے میں فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے لخت جگرو، ایمان کے اوپر محنت ایسی کرو۔ صحابہ کے ایمان کے بارے میں
اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس، اے لوگو ایمان لاؤ۔ کون سا ایمان ہے؟ اللہ کون سا ایمان طلب کر رہا ہے؟ وہ ایمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لے آئے، وہ ایمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے لایا۔ کیسا ایمان؟ خود اللہ کے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کا ایمان ایسا مضبوط تھا، ان کا یقین ایسا مضبوط تھا، ان کے دلوں کا یقین، ان کے دلوں کا جو اندر کا یقین بنا ہوا تھا کہ سب کچھ کا کرنے والا ایک اللہ ہے، سب کچھ کا دینے والا ایک اللہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا نظام، یہ پوری دنیا کا نظام جو چل رہا ہے، پوری کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، ایک کلمے والے کی برکت سے، ایک ایمان والے کی برکت سے، ایک اللہ کو ماننے والے کی برکت سے، ایک کلمے کا اقرار کرنے والے کی برکت سے۔ جس دن یہ ایمان والا ختم، کلمہ پڑھنے والا ختم، ایمان کے بول بولنے والا ختم، ایمان کی دعوت دینے والا ختم، اس دن دنیا کا نظام ختم، اس دن کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کا نظام چل رہا ہے نوجوانان ملت ایمان والوں کی برکت سے، کلمے والے کی برکت سے، مسلمانوں کی برکت سے۔ مسلمانوں ایمان کے دائرے میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے دائرے میں پورے داخل ہو جاؤ، ادھورے نہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ہو، اخروی اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے انسان کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جائیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان دینے کے بعد اگر ایمان کی ناقدری کرو گے، ایمان کی نافرمانی کرو گے، ایمان کی ناشکری کرو گے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے ایمان والو میرے نعمت کی، میرے احسان کی، میں نے جو تم پر انعامات کیے ہیں، ایمان کی شکل میں، اسلام کی شکل میں، کلمے کی شکل میں، مال کی شکل میں، اسباب کی شکل میں، جو بھی شکل میں اللہ نے ہم کو اللہ کی نعمتیں دیا ہیں، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمت کی قدر کرے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر انسان کرے گا تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے بندو اگر تم میرے نعمتوں کی قدر کرو گے، میرے احسانات کی قدر کرو گے، میرے دیے ہوئے انعامات کی قدر کرو گے تو میں تمہارے نعمتوں کو بڑھاؤں گا، تمہارے انعامات کو بڑھاؤں گا۔ اور فرما رہا ہے اللہ اگر ناشکری کرو گے، نافرمانی کرو گے، ناقدری کرو گے تو پھر میرا عذاب، میری پکڑ، میری مار، میری گرفت بہت خطرناک ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ان عذابی لشدید، اللہ کے عذاب سے بچنا ہوگا، اللہ کی پکڑ سے بچنا ہوگا، اللہ کی گرفت سے بچنا ہوگا، اللہ کے کیے ہوئے وعدوں پر پورا یقین کرنا ہوگا۔ یہ یقین کب آئے گا؟ نوجوانان ملت، جب میرا اپنا اندر کا دل بنے گا، میرے اپنے اندر کا کایا پلٹے گا، میرے اپنے اندر اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین آئے گا، ساری چیزوں کا یقین نکال کر کے
ایک اللہ کے یقین کو، ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، ایک اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہے۔ جیسے اللہ فرما رہا ہے، میں نے بندوں کو اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنے انعامات سے نوازا کہ اے بندو، اگر تم میرے انعامات کو شمار کرنا چاہو، میرے انعامات کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ انہی انعامات میں سے سب سے بڑی نعمت وہ ایمان ہے، وہ ایمان کا سرمایہ ہے، وہ ایمان کا سر چشمہ ہے۔ اس لیے ہم کو اللہ کی ہر نعمت کی قدر کرنی ہے، اللہ کے ہر انعام کی قدر کرنا ہے، ورنہ جب اللہ لینا جانتا ہے تو اللہ دینا بھی جانتا ہے۔ جب اللہ نے دیا ہے اس کی قدر کرنا ہوگی، اس کو بچانا ہوگا، اس کو بڑھانا ہوگا، اور نعمتیں بڑھے گی کام سے، نعمتوں میں اضافہ ہوگا نعمتوں کی قدر کرنے سے، نعمتیں بڑھے گی جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں گے۔ اسی کے بالمقابل ایک مرتبہ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص نے نہایت قیمتی موتی بھیجا تھا۔ دیکھیے اللہ والوں کے پاس دنیا کی قدر کیا تھی، انہوں نے دنیا کو کیسے ٹھکرایا، اور آج ہم نے دنیا کو کیسے گلے لگایا۔ آج ہمارے دلوں میں کیسے دنیا کی محبت، دنیا سے لگاؤ، دنیا سے تعلق، دنیا سے الفت ہو چکی ہے۔ لیکن اللہ والوں نے انہی دنیا کو ٹھوکریں ماری، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اے بندو، اگر تم میرے بن کر کام کرو گے، میرے ہو کر کے کام کرو گے، تو دنیا کو ذلیل کر کے تمہارے قدمے میں ڈالوں گا، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے قدموں میں آئے گی۔ اب اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ جو کچھ اللہ نے مجھے آپ کو دیا ہے، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو، ہم کو اس کی قدر کرنی ہوگی، اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ جب یہ بزرگ کے پاس ایک قیمتی تحفہ، قیمتی موتی کسی نے ہدیے میں بھیجا تھا، جب وہ ان کے پاس پہنچا تو فرمایا خدا کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد وہ موتی گم ہو گیا، یعنی بزرگ کے پاس موتی آیا، ہیرا آیا، قیمتی چیز آئی، بزرگ نے اللہ کا شکر ادا کیا، کہا کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن وہی موتی، وہی ہیرا، وہی قیمتی چیز کچھ دنوں کے بعد گم ہو گئی۔ آپ کو اطلاع ہوئی تو فرمایا خدا کا شکر ہے، یعنی آپ کو جب اس کی خبر گیری کی گئی، آپ کو بتلایا گیا، کہاں تو انہوں نے کہا خدا کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ خادم نے عرض کیا کہ حضرت جناب، یہ بات میری سمجھ کے باہر ہے، یہ میرے اپنے سمجھ میں نہیں آیا کہ جب قیمتی ہیرا آیا، قیمتی موتی آیا، جب قیمتی چیز آئی تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، اور وہی چیز، وہی قیمتی تحفہ گم ہو گیا، تب بھی آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، تب بھی آپ نے اللہ کا احسان ادا کیا، میرے اپنے سمجھ کے باہر ہے۔ خادم سے ان بزرگ نے کہا، ان اللہ والوں نے کہا کہ دیکھ، خوشی اور غم ہونے پر بھی فرمایا کہ جب خوشی ہے یا غم ہے، جب موتی آیا تھا، جب وہ ہیرا آیا تھا تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تھا، میں نے اپنے دل سے کہا تھا کیا یہ چیز کے آنے کے بعد، یہ موتی کے آنے کے بعد، یہ قیمتی شے آنے کے بعد، اس شے کی، اس ہیرے کی، اس پتھر کی، اس موتی کی کہیں میرے دل کے اندر محبت تو نہیں آ گئی، کہیں اس چیز سے میرے دل کو محبت تو نہیں ہو گئی۔ جب میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو میں نے دیکھا کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تب میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پتہ یہ چلا
کہ قیمتی ہیرا ملنے کے باوجود، قیمتی شے آنے کے باوجود میرے اپنے دل کے اندر کوئی محبت، کوئی لگاؤ اور کوئی حرص پیدا نہیں ہوئی، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور جب مجھے اطلاع ملی کہ یہ قیمتی شے گم ہو گیا، یہ قیمتی ہیرا گم ہو گیا، تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو میں نے کہا حضرت اب اس کی کیا وجہ؟ تو میں نے پھر اپنے دل سے پوچھا کہ یہ پتھر کے گم ہونے کے بعد، یہ قیمتی شے کے گم ہونے کے بعد، یہ انعام، یہ تحفہ، یہ ہدیہ جو ہیرے کی شکل میں، موتی کی شکل میں مجھے کسی نے بھیجا تھا، اس کے گم ہونے کے بعد کیا میرے دل کو اس کا غم تو نہیں ہوا؟ کیا میرے دل پر اس کا افسر تو نہیں ہوا؟ کیا میرے دل کے اندر اس کا رنج تو نہیں ہوا؟ جب میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، میں نے کہا کہ میرا دل کوئی غم زدہ نہیں ہے، کوئی میرے دل کو افسوس نہیں ہے، کوئی مجھے ندامت نہیں ہوئی، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو پتہ یہ چلا نوجوانان ملت، دنیا آنن ہے، دنیا فانن ہے، دنیا کو آنا ہے، دنیا کو جانا ہے، اس لیے ہم یہ طے کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہ اللہ نے جو بھی ہم کو نعمت دیا ہے ہم اس کا شکر ادا کریں گے، ورنہ جب ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے، نافرمانی کرو گے تو پھر اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہوگا۔ اللہ کی ذات جب ناراض ہو جائے گی تو پھر ہم سے دی ہوئی نعمتوں کو وہ چھین لے گا، ہم سے وہ اللہ کی دی ہوئی جو کچھ انعامات ہیں، اللہ کی ناراضگی پر اللہ وہ ہم سے چھین لیتا ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت بادشاہ تھے۔ بادشاہ کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، دربار لگا ہوا ہے۔ اچانک ایک اجنبی آدمی دربار میں داخل ہو کر چاروں طرف دیکھتا ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے وقت کے بادشاہ گزرے ہیں، یہ شاہ تختی پر بیٹھے ہیں۔ ایک آدمی اچانک آتا ہے، دربار لگا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا دیکھ رہا ہے تو اس نے جواب دیا کہ مجھے یہ سرائے پسند نہیں آیا۔ سرائے یعنی ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کا محل، بادشاہ کا محل، بادشاہ کا بنگلہ، بادشاہ کی رہائش گاہ جس پر بادشاہ تشریف فرماتے ہیں، اس اجنبی نے کہا کہ یہ سرائے مجھے پسند نہیں آئی۔ اس کی یہ بات سن کر شاہ تلخ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ سرائے نہیں بلکہ یہ تو میرا محل ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے اس اجنبی سے کہا کہ جناب والا یہ سرائے نہیں ہے، یہ میرا محل ہے، یہ میرا اپنا رہائش گاہ ہے، یہاں پر بادشاہ کی کرسی لگتی ہے۔ لیکن اس اجنبی نے کہا کہ آپ سے پہلے اس محفل میں، اس محل میں، اس جگہ پر، اس تخت پر کون بیٹھتا تھا؟ بڑا پیارا سوال اس اجنبی نے کیا۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ ہکا بکا رہ گئے، سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ سوال تو بڑا پیارا ہے۔ اس نے بڑا عجیب سوال کیا کہ اس تخت پر، اس محل میں، اس محفل میں، جس تخت پر آپ بیٹھے ہیں، جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں، اس پر آپ سے پہلے کون بیٹھا کرتا تھا؟ اس محل پہ پہلے کون آپ سے پہلے بادشاہ تھا؟ شاہ بلخ نے کہا کہ میرا باپ۔ اس سے پہلے کون تھا؟ میرا دادا۔ اس سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا دادا کا باپ۔ پھر اجنبی نے کہا اسی لیے تو میں اس کو سرائے کہہ رہا ہوں، اسی لیے تو میں اس کو، اس محل کو، اس تخت کو، اس کرسی کو جس پر آپ بیٹھے ہیں، میں اس کو سرائے کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ آپ سے پہلے یہاں پر اس کرسی پر، بادشاہت کی کرسی پر، اس محل کی کرسی پر، اس محفل کی صدارت پر آپ کا باپ تھا، آپ کے باپ سے پہلے آپ کا دادا تھا، آپ کے دادا سے پہلے کوئی اور تھا۔ آج آپ ہیں، ایک وقت آئے گا آپ اس سرائے کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، آپ اس سرائے کو الوداع کہہ جائیں گے، مستقبل میں کوئی نہیں رہے گا۔ آج آپ ہیں، کل کوئی اور آئے گا۔ بزرگان
نوجوانان ملت، آج یہی دنیا جس کو ہم محفلیں سجا کر، سجاوٹ سجا کر، یا نہ جانے کیسا دنیا کو بنا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میری اپنی، دنیا کی زندگی میری اپنی، لیکن یاد رکھیے گا یہ دنیا سرائے ہیں، آج کوئی ہے کل کو ہم کو جانا ہے، آج کوئی گیا کل ہم جائیں گے۔ اس لیے نوجوانان ملت یہ طے کرے انشاءاللہ کہ ہم کو زندہ رہنا ہے تو اللہ کے حکم کے تابع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تابع، اور اللہ کی ہر نعمت کی قدر کرتے ہوئے، ایمان کو بچاتے ہوئے، ایمان کی محنت کرتے ہوئے، ایمان کو اپنے زندگیوں میں لاتے ہوئے، ایمان کو اپنے گھر والوں کے اندر داخل کرتے ہوئے، جیسے اللہ کے نبی پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آخری وصیت، آخری پیغام اور آخری دعوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی کہ میرے چلے جانے کے بعد، میری دنیا سے روح شناس ہونے کے بعد، ایمان کو چھوڑ نہ دینا، قرآن کو چھوڑ نہ دینا، کتاب اللہ کو نہ چھوڑنا، سنت نبوی کو نہ چھوڑنا، ورنہ یاد رکھو قرآن کو چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے، حدیث کو چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ظالم طاقتیں، باطل طاقتیں ایمان پر ڈاکہ ڈالے گے، ایمان کو سلب کرے گے، ایمان کو مٹانے کی کوشش کرے گے۔ ایک وقت آئے گا پوری باطل طاقتیں ایمان والوں کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، مشورے کریں گے۔ اس لیے حق کو باقی رکھو، ایمان کی محنت کو باقی رکھو، اور پوری دنیا میں یہ نیت کر لو، پوری دنیا میں طے کر لو انشاءاللہ کہ ایمان ہر کچے پکے، ہر گھر میں، ہر فرد تک، ہر عورت تک دین پہنچے گا، کلمہ پہنچے گا، ایمان پہنچے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک اخلاص کے ساتھ ایمان کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندہ رکھے تو اسلام پر، موت دے تو ایمان پر، وما توفیقی الا باللہ۔